السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میں آپ کے حضور آیا ہوں وہ بسم اللہ شریف کی چند فضائل کے ساتھ آیا ہوں کہ بسم اللہ پڑھنے سے کیا فائدہ ہے، بسم اللہ پڑھنے کی کیا تاثیر ہوتی ہے اور بسم اللہ پڑھنے میں کتنی برکتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی میری زبان پر کلمات الحق جاری فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور کائنات محبوب رب العالمین سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشی ہے کہ ہر وہ عظیم الشان کام اور ہر وہ اہم کام کو بسم اللہ شریف سے شروع کیا جائے، اور ہر وہ عظیم الشان کام اور ہر وہ اہم کام کو جو بسم اللہ شریف کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا ہے، جو بسم اللہ شریف سے شروع نہ کیا جائے تو وہ کام نامکمل رہ جاتا ہے، وہ کام نامکمل ناقص و ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہر وہ نیک اور جائز کام کو بسم اللہ شریف کے ساتھ شروع کیا جائے، البتہ ہر وہ ناجائز و حرام کام کو ہرگز بسم اللہ شریف سے شروع نہ کیا جائے گا، یعنی ناجائز و حرام کام کرنے سے قبل ہرگز بسم اللہ نہ پڑھا جائے گا۔ اور فتاوی عالمگیری میں ہے کہ 4 مقامات پر بسم اللہ شریف کا پڑھنا، بسم اللہ شریف کا کہنا یہ کفر ہے۔ ان میں سے پہلی جگہ یہ ہے کہ شراب پیتے وقت بسم اللہ کا کہنا کفر ہے، پھر زنا کرتے وقت بسم اللہ کا کہنا کفر ہے، پھر چوری کرتے وقت بسم اللہ کا کہنا کفر ہے، پھر جوا کھیلتے وقت بسم اللہ شریف کا پڑھنا، بسم اللہ کا کہنا کفر ہے۔ یہ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ 4 جگہوں پر 4 مقامات پر جو شخص بسم اللہ پڑھے گا وہ بہت بڑا گنہگار، گویا کہ وہ کفر کرے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم وضو کرو، یعنی وضو کرنے سے قبل، وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لیا کرو۔ اس کی تاثیر یہ ہوگی، اس کا اثر یہ ہوگا کہ جب تک آپ باوضو رہو گے، یعنی جب تک آپ کا وضو باقی رہے گا، آپ کا وضو ٹوٹے گا نہیں، وب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے جو آپ پر مقرر کیے گئے ہیں، یعنی کرامن کاتبین، برابر نیکیاں لکھتے رہیں گے، یعنی آپ کے نام اعمال میں جب تک آپ باوضو رہو گے وب تک وہ قلم چلاتے رہیں گے، وہ آپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد صاحب یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اچھے طریقے سے بسم اللہ شریف کو پڑھا تو اس کی مغفرت ہوگی، یعنی وہ تھا جو ایک دم اچھے طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اچھے طریقے سے پڑھا، عمدہ طریقے سے پڑھا، عمدگی سے پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اور ایک حدیث میں نے پڑھا تھا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابہ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 10 سال خدمت گزاری تھی، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کی، مگر آپ کے اور میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو اف تک بھی نہیں کہا۔ تو وہی حضرت سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مکی مدنی سلطان کائنات کے اولی فصل بہار عرب کا ناقہ سوار حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشی ہے کہ جو شخص اللہ عز و جل کی تعظیم کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو عمدہ شکل میں لکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ اور ایک حدیث میں اور میں پڑھا تھا کہ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص بسم اللہ پڑھے گا اس کے ہر حرف کے بدلے
یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہے، 19 لیٹرز ہے، تو ہر لیٹر کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نامہ اعمال میں 4,000 نیکیاں لکھے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر ہر حرف کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نام اعمال میں 4,000 نیکیاں لکھے گا۔ پھر اس سے 4,000 ہر حرف کے بدلے 4,000 نیکیاں گناہ کو بخش دے گا۔ پھر ہر لیٹر کے بدلے، ہر اکچھر، ہر حرف کے بدلے اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے 4,000 درجے بلند فرما دے گا، ماشاءاللہ۔ پھر غور کرنے کا مقام ہے کہ بسم اللہ شریف میں 19 حروف ہیں، 19 لیٹرز ہیں، اور عذاب کے جو فرشتے ہیں وہ بھی 19 سے 19 ہیں۔ تو جو شخص بسم اللہ کا عادی ہو جائے گا، یعنی اٹھتے بیٹھتے سوتے اٹھتے جب بھی کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا بنانے کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم، چولہا جلنے کے وقت بسم اللہ، گیس جلانے کے وقت بسم اللہ، یعنی الغرض ہر وہ نیک جائز کام کرتے وقت جو بسم اللہ شریف کا عادی ہو جاتا ہے، تو فرمایا جاتا ہے نعیمی میں ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ تفسیر نعیمی میں ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ جو شخص بسم اللہ کا عادی ہو جاتا ہے تو اس سے عذاب کے جو 19 دوزخ کے جو 19 فرشتے تھے، ہر حرف کے، ہر لیٹر کے بدلے ہر یہ فرشتے اس سے دور ہو جائیں گے۔ آئیے میں آپ کو ایک بہت اچھی حکایت سناتا ہوں جس سے دل باغ ہو جائے گا جو لوگ بسم اللہ کے عادی ہوتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک کافر اور ایک مسلمان کی شیاطین میں ملاقات ہوئی، تو وہ کافر کا جو شیطان تھا وہ خوب موٹا تازہ اور سر پر تیل لگائے ہوئے اور بدن پر کپڑا پہنے ہوا تھا، برخلاف جو مومن کا جو شیطان تھا وہ دبلا پتلا اور پراگندہ سر اور ننگا تھا۔ تو کافر کے شیطان نے اس سے پوچھا، مومن کے شیطان سے پوچھا، بھائی یہ تمہاری حال ایسی کیوں ہے، یا ایسی حالت تمہاری کیوں ہے؟ تو اس نے جواب دیا، یعنی وہ جو مومن کا جو شیطان تھا وہ جواب دیتا ہے کہ میں جس شخص پر ہوں وہ ایسا شخص ہے جو ہر کام کرتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے، یعنی کھانا کھانے سے قبل وہ بسم اللہ شریف سے وہ کھانا کا آغاز کرتا ہے، اسی وجہ سے میں بھوکا رہ جاتا ہوں۔ پھر وہ پانی پیتا ہے تو اس کا بھی آغاز وہ بسم اللہ شریف سے کرتا ہے، اسی وجہ سے میں پیاسا رہ جاتا ہوں۔ پھر وہ تیل لگاتا ہے، سر میں تیل لگاتا ہے، اس کا بھی آغاز وہ بسم اللہ شریف سے کرتا ہے، اسی وجہ سے میں پراگندہ سر، یعنی میرے سر میں تیل نہیں لگا پاتا ہوں۔ پھر وہ ہر وہ چیز جو پینے والی ہو یا پانی ہو وہ پیتا ہے، کوئی بھی چیز، تو اس سے پہلے بھی وہ قابل تھے کہ بسم اللہ شریف کرتا ہے، اسی وجہ سے میں پیاسا رہ جاتا ہوں۔ پھر لباس زیب تن کرتے وقت، لباس اتارتے وقت، لباس پہنتے وقت بھی وہ بسم اللہ شریف سے اس کا آغاز کرتا ہے، اسی وجہ سے میں ننگا رہ جاتا ہوں۔ تو پھر وہ کافر کا شیطان کہتا ہے کہ میں ایسے شخص پر مسلط ہوں جو کبھی بھی بسم اللہ نہیں پڑھتا، یعنی وہ کھانا کھانے سے قبل کبھی بھی بسم اللہ نہیں پڑھتا، اسی وجہ سے میں موٹا ہٹا کٹا ایک دم خوب موٹا تازہ ہوں۔ پھر وہ کبھی بھی پانی پینے سے پہلے بسم اللہ شریف نہیں پڑھتا ہے، اسی وجہ سے میری صحت اچھی ہے۔ اور وہ کبھی سر میں تیل رکھنے سے قبل اس کا بھی آغاز وہ بسم اللہ شریف سے نہیں کرتا، اسی وجہ سے میرے سر میں تیل بھی ہے۔ اور وہ لباس زیب تن کرتے وقت بھی وہ بسم اللہ شریف سے وہ آغاز اس کا نہیں کرتا، اسی وجہ سے میں لباس پہنا ہوں۔ تو عزیز محترم، اس حکایت سے ہمیں درس یہ ملتا ہے کہ اگر ہم خیر بھلائی چاہتے ہیں تو ہمیں ہر وہ نیک جائز کام کو بسم اللہ شریف سے شروع کرنا چاہیے، نہیں تو ہمارے کام میں بھی شیطان کیا بولتے ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں پڑھا تھا کہ جو شخص کھانا کھانے سے قبل بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے وہ کھانا اس شیطان کے لیے وہ حلال ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں پڑھا تھا اسی غالباً کہ جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے تو وہ اپنی ضرورت کے مطابق کہتا ہے کہ چلو اس گھر میں ہمیں رہنے کے لیے گھر مل گیا۔ پھر وہ کھانا کھانے سے قبل وہ بسم اللہ نہیں کہتا تو کہتا اچھی بات ہے کہ رہنے کے لیے بھی مل گیا اور کھانے کے لیے بھی مل گیا۔ تو سامعین اور ڈیئر حاضرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہر
وہ نیک جائز کام کرتے وقت بسم اللہ شریف سے آغاز کرے تاکہ آپ کے کام میں شیاطین شریک نہ ہو۔ پھر اجازت دیجیے، السلام علیکم۔